یہ خیال آتے ہی تنویر تیزی سے غار کے دہانے کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کے بھاگتے ہی عقب سے ڈھانچے کی آواز ابھری، رک جاؤ، میری عزت سے کھیلنے والے عیاش، تم میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکو گے۔ تنویر اس کی دھمکی کا سن کر کانپ کر رہ گیا، لیکن وہ رکے بغیر دوڑتا رہا۔ وہ غار کے دہانے کی طرف مڑا تو اس طرف تاریکی تھی۔ اسی لمحے سامنے کی جانب سے کسی نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے روک دیا۔ ٹھہرو بابو، اسے رانی کی سرگوشی سنائی دی، میں نے اس خبیث کا انتظام کر لیا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا، آؤ دیکھو میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ نہیں نہیں، مجھے جانے دو، تنویر خوف سے ہکلایا۔ مجھ پر اعتبار کرو بابو، اگر تم خوف زدہ ہو تو یہاں ٹھہرو، لیکن یہاں سے باہر جانے کی کوشش مت کرنا، میرے پتی کے کئی مددگار باہر موجود ہیں جو تمہیں دیکھتے ہی کچا کھا جائیں گے۔ پھر وہ غار کے روشن حصے کی طرف بڑھ گئی۔ تنویر رک کر اس کی طرف سے آنے والی آوازیں غور سے سننے لگا۔ اچھا ہوا تم خود ہی واپس آ گئیں، ڈھانچے کی غصیلی آواز سنائی دی، تمہارا وہ جھوٹا عاشق تو میری ایک للکار سے ہی بھاگ گیا۔ بکواس مت کرو، وہ جھوٹا نہیں سچا عاشق ہے، رانی کی غراہٹ ابھری، وہ بھاگا نہیں، غار میں ہی موجود ہے۔ آہا، پھر تو تم دونوں کو ہلاک کرنے میں بڑا لطف آئے گا۔ وہ کس خوشی میں؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، کوئی غیرت مند پتی یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ واہ، اتنے ہی غیرت مند تھے تو مرنے سے پہلے مجھ سے شادی کر لیتے۔ تمہارے باپ نے مجھے رسی سے مار ڈالا تھا، ورنہ شادی میں تو چند دن رہ گئے تھے۔ ڈھانچے کی آواز سنائی تھی، تمہارے کرتوت ہی ایسے تھے، پھر وہ تمہیں کیسے معاف کر دیتا؟ تنویر ان کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا۔ ڈھانچے کی آواز آئی، تم اس بابو کے ساتھ عیاشی کر رہی ہو، آخر تمہیں اس کی جرت کیسی ہوئی ناپکار؟ بکواس بند کرو کتے، میں تمہاری پابند نہیں ہوں کہ تمہارے دوسرے جنم کا انتظار کرتی، مجھے تو تم سے شدید نفرت ہے۔ اچھا تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ڈھانچے کی غراہٹ بلند ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے غار میں اس کی چیخیں گونجنے لگیں۔ یقیناً وہ کسی اذیت میں مبتلا تھا، نہ جانے رانی نے کیا کیا تھا۔ پھر یکدم کسی کے گرنے کی آواز سنائی دی اور ڈھانچے کی چیخیں معدوم ہوتی چلی گئی۔ راہداری کے اس دروازے کو باہر سے بند کر کے وہ ہانپنے لگی۔ اسے امید تھی کہ پنڈت شنکر لال دروازہ کھول کر باہر نہ آ سکے گا۔ پھر وہ تیزی سے زینے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ عقب سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی۔ یقیناً شنکر لال دروازے تک آن پہنچا تھا اور اس دروازے سے باہر آنے کے لیے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ شازیہ نے ایک لمحے کے لیے رک کر چہرہ گھمایا اور بند دروازے پر ایک نظر ڈال کر دوبارہ تیزی سے زینے کی طرف بڑھنے لگی۔ دروازہ کھولو لڑکی، پنڈت شنکر لال کی غضبناک آواز سنائی دی، تم یہاں سے کبھی باہر نہ جا سکو گی۔ شازیہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں شنکر لال اپنے جادو سے اس کا راستہ نہ بند کر دے۔ یہ خیال آتے ہی وہ ایک دم دوڑ پڑی۔ زینوں کے پاس پہنچ کر اس نے ایک لمحے کے لیے دروازے کی طرف دیکھا اور زینے چڑھنے لگی۔ ٹھیک اسی لمحے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ شازیہ نے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور بوکھلا گئی۔ دروازہ کھل چکا تھا اور شنکر لال اس کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ شازیہ فوراً ہی تیزی سے زینے چڑھنے لگی۔ عقب سے شنکر لال چیخا، رک جاؤ لڑکی، ورنہ فنا کر ڈالوں گا۔ اس کی دھمکی سن کر شازیہ رکنے کی بجائے اور تیزی سے زینے طے کرنے لگی۔ 15-16 زینے طے کر کے وہ کھلے دروازے کے سامنے پہنچی۔ دوسری طرف ایک کمرہ تھا جس میں چراغ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شازیہ جلدی سے اس کمرے میں داخل ہوئی۔ اسی لمحے نیچے سے شنکر لال کی دوڑنے کی آوازیں ابھرنے لگی۔ شازیہ نے تیزی سے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے کے ایک کونے میں کسی مردے کی خشک ہڈیاں پڑی تھیں۔ شازیہ نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ شنکر لال راہداری والے دروازے کی طرف اس دروازے کو بھی کھول سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان ہڈیوں میں سے ایک لمبی ہڈی اٹھا لی جو شاید مردے کی ٹانگ کی ہڈی تھی۔ وہ ہڈی اٹھا کر زینوں کے دروازے کے پہلو میں آئی اور دیوار سے پشت لگا کر انتظار کرنے لگی۔ تہخانے سے شنکر لال کے قدموں کی آہٹیں سنائی دے رہی تھیں، پھر وہ آہٹیں زینوں پر آ گئیں۔ شازیہ نے ہڈی کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جلد ہی آہٹیں دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ پھر ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور شنکر لال تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اسی لمحے شازیہ نے آڑ سے نکلتے ہوئے پوری قوت سے اس کے سر پر ضرب رسید کی۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ شنکر لال کے حلق سے کربناک سی چیخ بلند ہوئی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ شازیہ نے دوسرے وار کے لیے اس کے اٹھنے کا انتظار کیا، لیکن شنکر لال نے دوبارہ کوئی حرکت نہ کی، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ شازیہ نے ہانپتے ہوئے ہڈی پھینکی اور کمرے کے دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گئی جو بند تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور اسے ناکامی نہ ہوئی۔ دروازہ کھل گیا۔ اس نے باہر جھانکا، ادھر بھی ایک راہداری تھی جس کے ایک سرے پر چراغ جل رہا تھا اور ایک بند دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔
شازیہ پہچان گئی، وہ پوجا پاٹ والے بڑے کمرے کا دروازہ تھا۔ راہداری کی دوسری سمت میں چند قدم کے فاصلے پر مندر کا داخلی دروازہ تھا جو بند نظر آ رہا تھا۔ پوجا پاٹ والے کمرے کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، شاید پوجا ختم کر کے گاؤں والے باہر جا چکے تھے۔ چنانچہ وہ کمرے سے نکل کر تیزی سے راہداری کے داخلی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ شنکر لال کی طرف سے اسے اطمینان تھا کہ وہ جلد ہوش میں نہ آ سکے گا، اس کے باوجود وہ اب بھی خوفزدہ تھی۔ ابھی وہ دروازے سے 8-10 قدم پیچھے ہی تھی کہ ایک دم چراغ بجھ گیا اور وہاں گہری تاریکی پھیل گئی۔ تاریکی پھیلنے پر وہ گھبرا گئی اور تیزی سے دروازے کی طرف لپکی، لیکن اچانک بائیں جانب کا ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے وہ کسی سے ٹکرا کر فرش پر گرتی چلی گئی۔ غار کے تاریک حصے میں کھڑا تنویر سوچ رہا تھا کہ رانی نے اس ڈھانچے پر کیسے قابو پایا ہوگا۔ اچانک اسے ڈھانچے کی بات یاد آئی جس نے رانی سے کہا تھا کہ وہ 70 سال بعد عیاشی کر رہی تھی۔ گویا رانی کا ہونے والا شوہر 70 سال پہلے مرا تھا۔ یہ خیال کر کے تنویر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ 14-15 برس کی نظر آنے والی رانی اصل میں 70 برس سے زیادہ عمر کی تھی، لیکن پراسرار طور پر اس کا شباب نوجوان دوشیزہ کی طرح تھا۔ بابو! اچانک تاریکی میں اسے قریب سے رانی کی آواز سنائی دی اور وہ بے ساختہ اچھل پڑا۔ اوہ! تم نے اپنے پتی کے ساتھ کیا کیا؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بولا۔ وہی جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ رانی کی دلکش ہنسی سنائی دی۔ میں نے اس کا جو حشر کیا ہے اسے دیکھ کر تم خوف سے بے ہوش ہو جاؤ گے۔ آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ نہیں نہیں، میں باہر جانا چاہتا ہوں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ نہیں بابو، پہلے میرا کام کرو۔ رانی ضد کرنے لگی۔ دیکھو، میں نے محض تمہاری خاطر اپنے پتی کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا ہے، اب تم بھی جانا چاہتے ہو؟ یہ ناممکن ہے۔ وہ اس کے ساتھ غار کے روشن حصے میں آ گیا۔ وہاں فرش پر اس ڈھانچے کی کھوپڑی کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ نہ جانے رانی نے کیسے اس کی کھوپڑی پاش پاش کی تھی۔ تنویر کی آنکھیں بند تھیں اور ذہن پر آسودگی کا نشہ طاری تھا۔ چند لمحوں بعد وہ نشہ اترا تو اس نے آنکھیں کھولی، لیکن اب غار میں گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر رانی کو چھوا، لیکن رانی فرش پر موجود نہ تھی۔ اس نے آگے سرکتے ہوئے 2-3 فٹ تک ہاتھ پھیرا، لیکن رانی نہ ملی۔ رانی، رانی تم کہاں ہو؟ اس نے پریشان ہو کر اسے آواز دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ شاید رانی کہیں دور جا چکی تھی۔ خود کو وہاں تنہا محسوس کر کے اس کے ذہن پر دوبارہ خوف طاری ہونے لگا۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ پیچھے سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ رانی کی ہنسی تھی۔ وہ پہچان کر پلٹا تو رانی کی بجائے کالی چڑیل کو دیکھ کر خوف سے اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ اس کا سر فرش سے ٹکرایا اور اس کے حلق سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ اسی لمحے باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آہٹیں ابھرنے لگی۔ شازیہ اٹھ بیٹھی۔ چوٹ لگنے سے اس کا سر چکرا رہا تھا اور ذہن پر دہشت طاری تھی۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہ آ رہا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ کسی انسانی ڈھانچے سے ٹکرا کر گری تھی۔ باہر سے دوڑتے قدموں کی آہٹیں قریب آتی جا رہی تھی۔ پھر یکدم راہداری کا دروازہ کھلا اور 2 افراد اندر داخل ہوتے دکھائی دیے۔ ان میں سے ایک کے پاس ٹارچ تھی جس کی روشنی شازیہ پر پڑ رہی تھی۔ ارے، یہ تو کرشن کمار کی مہمان ہے، ان میں سے ایک نے حیرت سے کہا۔ ہاں، ٹارچ والا آگے بڑھتے ہوئے بولا، مگر یہ یہاں کیسے آ گئی؟ پتہ نہیں۔ پھر قریب پہنچ کر شازیہ سے بولا، بیگم صاحبہ، آپ چیخی تھیں؟ ہاں، میری مدد کرو، مجھے باہر لے چلو، شازیہ نے کراہتے ہوئے کہا۔ پھر وہ خود ہی اٹھ کر دروازے کی طرف چل دی۔ وہ دونوں بھی اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ وہ مندر سے باہر آئے تو چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ شازیہ نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے تنویر کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ تم نے میرے شوہر کو تو یہاں نہیں دیکھا؟ شازیہ نے ان دونوں سے سوال کیا۔ نہیں، لیکن ہم آئے انہی کی تلاش میں تھے۔ کیوں؟ تمہیں کس نے اس کی تلاش میں بھیجا ہے؟ کرشن کمار کی پتنی سیتا نے، ٹارچ بردار بولا۔ میں ان کا پڑوسی ہوں۔ کچھ دیر پہلے وہ پریشانی میں میرے گھر آئی اور مجھے کہا کہ میں بابو کو بلا لاؤں جو مندر کے باہر بیٹھے ہوں گے، کہیں وہ بارش میں بھیگ کر سردی سے بے ہوش نہ ہو گئے ہوں۔ چنانچہ میں نے اپنی ٹارچ نکالی اور اپنے دوست گوپال کے ہمراہ اس طرف آیا، لیکن یہاں پہنچتے ہی آپ کی چیخ سنائی دی تو ہم اندر آ گئے۔ اگر وہ گھر پر نہیں ہے تو یہیں کہیں ہوگا، مہربانی کر کے اسے تلاش کرو، شازیہ نے پریشان کن لہجے میں ان سے کہا۔ وہ دونوں شازیہ کے ساتھ تنویر کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگے، لیکن تنویر نہ ملا۔ شازیہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے مندر کے چاروں طرف کا علاقہ دیکھ ڈالا۔ بیگم صاحبہ، آپ مندر میں کیا کر رہی ہیں؟ سیتا نے آپ کا ذکر تو نہیں کیا تھا؟ میں پنڈت شنکر لال کی دعوت پر پوجا دیکھنے کے لیے آئی تھی، لیکن وہاں مجھے نیند آ گئی۔ شازیہ نے جھوٹ بولا۔ آنکھ کھلی تو خود کو اندھیرے میں پا کر خوف سے میری چیخ نکل گئی۔
تم ذرا مرگھٹ کی طرف چلو، کہیں میرا شوہر ادھر نہ گیا ہو۔ نہیں بیگم صاحبہ، آدھی رات کو مرگھٹ میں جانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ شازیہ نے حیرت سے پوچھا۔ اس وقت وہاں مرنے والوں کی روحیں گھومتی ہیں اور زندہ انسانوں کو پکڑ کر ان کا خون چوس لیتی ہیں۔ ممکن ہے بابو جی ادھر گئے ہوں اور بدروحوں نے انہیں پکڑ لیا ہو۔ شازیہ تو پہلے ہی خوف کی ماری ہوئی تھی، بدروحوں کا ذکر سن کر وہ پھر خوف زدہ ہو گئی۔ اب میں کیا کروں؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر میرے شوہر کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ آپ فکر مت کریں بیگم صاحبہ، میرے پاس ٹارچ ہے، میں جاتا ہوں مرگھٹ میں۔ ٹارچ والے نے کہا اور پھر وہ گوپال سے بولا، گوپال تم بیگم صاحبہ کو لے جاؤ اور کرشن کمار کے گھر پہنچا دو۔ ٹھیک اسی لمحے مرگھٹ کی طرف سے ایک ہلکی سی چیخ سنائی دی اور وہ دونوں چونک کر اس طرف دیکھنے لگے، جبکہ شازیہ اس چیز کو سن کر بوکھلا گئی تھی۔